اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج چونکہ اواخر سفر الاحزان ہے، شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفداء اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام در حقیقت اس خطاب کے عنوان سے ہے جو مرجع قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے قم المقدسہ میں 40 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور دیگر ان مناسبات کے عنوان سے جو خطاب فرمایا تھا، اس عنوان سے انشاءاللہ یہ تحلیلی جائزہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، انہی نکات کے اوپر جو اس خطاب میں انہوں نے جو نکات ارشاد فرمائے۔ اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے نجف اشرف سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شہادتوں کے عنوان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، ان تمام شہادتوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور بندہ حقیر کہ آپ تشریف لائے اور اس مہم پروگرام میں آپ نے مزید اس پروگرام کو رونق افروز کیا۔ میں قبلہ آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا اسی خطاب کے عنوان سے، اور پہلا سوال میرے اس عنوان سے ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے بہت سارے نکات وہاں پر ارشاد فرمائے تھے، جس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے مخصوصاً جو ہے وہ شکریہ ادا کیا تمام عزاداران کا اور تمام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے خدمت کی، مخصوصاً اہل عراق۔ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ 40 کی خدمت خصوصاً ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے، جی، جس کا شکریہ عظیم ہستی آیت اللہ العظمی صادق حسینی شیرازی صاحب نے بھی ادا کیا، جی، اور اپنے بیان میں، اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا جی، کہ کس انداز سے مومنین نے، زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ جی بے شک، لائق تحسین ہے، لائق مبارکباد ہے۔ خدمت گزاروں کی یہ خدمت، جی، محنت کرنے والوں کی یہ محنت دیکھ کر رشک ہوتا ہے بے شک، جس انداز سے زائرین امام حسین کی خدمت یہ خدمت گزار انجام دیتے ہیں، بے شک، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ ہر انسان جب اس جذبہ خدمت کو دیکھتا ہے تو خود اس کا دل امنڈ آتا ہے جی، کہ وہ بھی خدمت زائرین امام حسین علیہ السلام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور خدمت کرنے لگتا ہے۔ جی، بہت سارے ہمیں
درس ملتے ہیں زیارت اربعین کے اس موقع پر، جی، اور اس موقع پر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے درس ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو امام حسین علیہ السلام کو عظمت بخشی ہے، جو جی، ایک منفرد مقام بخشا ہے، بے شک، وہ منفرد مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اور ان کے روضہ اقدس، اور اس کی تو دور کی بات ہے، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی، اس میں ہر قسم کا لوگ، ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، بے شک، اس میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں یقیناً، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں غیر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس جی، میں غریب طبقہ ہوتا ہے، اس میں امیر طبقہ ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے والے، جو پیدل چل کے جاتے ہیں، جی، اور جو پیدل چل کر جانے والے زائرین ہیں، اس میں جس طرح سے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی جو خدمت گزار ہیں، ان جی، خدمت گزاروں میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے بے شک، راستے میں دیکھا، چلنے والا اگر ڈاکٹر ملے گا، پیدل چل کے زیارت کرنے والا، ایک معروف شخصیت، عالم دین، علم دین سے تعلق رکھنے والا ملے گا، ایک ادنا گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ملے گا، ایک غریب سے غریب ترین جس کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ غریب کو غریب ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، لیکن پھر بھی ظاہری اعتبار سے جی، ایک کسی پچھڑے ہوئے علاقے سے آنے والا ہوگا، لیکن جس طرح سے پیدل جانے میں کوئی کسی سے کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے خدمت کرنے والے خدمت کرنے میں کوئی امتیاز نہیں کرتے ہیں۔ جی، اگر ایک انسان ہے، زائر امام حسین کا پیر دبا رہا ہے جی، چلتے ہوئے قدم کی، اگر اسے تھکن دور کرنے کے لیے اس کے قدموں کو دبا رہا ہے یا اس کے پیروں کو دھلا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کے قدم کو دبا رہا ہوں، کس کے پیروں کو دھلا رہا ہوں، جی، یہ کون ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کسی دیہات سے، کسی قریے سے، کسی پچھڑے ہوئے علاقے سے آنے والا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، ہاتھوں میں اگر پانی ہے قدم دھلانے کے لیے، جی، تو صرف اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ زائر حسین ہے، بے چاہے شک، جو ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جی، اور پھر یہ جو خدمت کرنے والے ہیں، وہ بھی کسی بھی علاقے سے، کسی بھی منصب پر فائز ہوں، کسی بھی درجے پر فائز ہوں، وہ جی، یہ نہیں فکر کرتے۔ خدمت راہ امام حسین علیہ السلام میں زائرین امام حسین کی خدمت کرتے ہوئے وہ فکر نہیں کرتے بے میرا شک، مرتبہ کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے، میرا منصب کیا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں، صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں خادم زائر امام حسین ہوں، اللہ اور اکبر، میری خدمت کو بارگاہ رب العزت میں قبول کر لیا جائے اور جناب زہرا اسے قبول کر لیں، یہی میرے لیے شرف ہے، ہر خدمت کرنے والا۔ بے شک، واقعاً یہ لائق تحسین ہے، لائق مبارکباد ہے بے ایسے شک، خدمت گزاروں کے لیے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگ دیکھیں گے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے جی، کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کا جو شرف ہے، بے شک، جو بے شک، مقام ہے، انشاءاللہ ضرور وہ دیکھیں گے، لائق انشاءاللہ، افرین ہے، لائق مبارکباد ہے، خصوصاً جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین الشیرازی صاحب نے جی، اہل عراق کے بارے میں کہا۔ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، مسلسل کئی سالوں سے رہتے ہیں، جی، عالم یہ ہوتا ہے کہ راستے جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، خدمات جو ہیں وہ ساری کے ساری زائرین کی طرف مبذول ہو جاتی ہیں، جی، لوگ جو یہاں پر رہنے والے ہیں انہیں بہت ساری
پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جی بالکل، یہاں رہنے والے عراق کے لوگ ہیں انہیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جی لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود ان کے چہرے پہ شکن نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے، بے شک، بے اور شک، وہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، یقیناً، اور یہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً یا زائر الحسین، جی یہ ان بے کا شک، نعرہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اہل عراق کی خدمات ہے اعزاء اور شاعر حسینیہ میں۔ ایک سوال یہاں پر جو بڑا مہم نقطہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، خود چونکہ آنے والے دن جو ہے وہ شہادت حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ایام محسنیہ کے نام سے چونکہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور حالیہ میں پوری دنیا میں مومنین نے جو ہے کوشش کی ہے کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تو اس پر انہوں نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں کہ جو ایسی چیزیں آج کے موجودہ دور میں موجود ہے شاعر کے عنوان سے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہیں تھی، جس میں سے ایک جو ہے یہ اشارہ خود ایام محسنیہ ہے۔ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا، اور بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، جی اور اس سوال کا جواب علماء جو ہیں وہ مستحق ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دیں، اور جی جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ صادق حسینی شیرازی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بیان فرمایا، جی تو اس کا سب سے پہلو سب سے یہ بیان کیا جائے کہ یہ جو ایام محسنیہ ہے، جی یعنی جناب محسن کی شہادت، جی جس وقت جناب زہرا پہ ظلم ہوا اللہ اکبر، اور جناب محسن شہید ہوئے، بے اس شک، دن کو یاد کرنا، جیسا کہ خود آغا نے خود آیت اللہ العظمیٰ صادق حسینی شیرازی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور رہی بات یہ کہ ان دنوں میں یہ ایام یا یہ جو شعائر ہیں جی ان کا قیام، اور اس سے پہلے کے ادوار میں ان کا قیام نہ ہونا، اس کی بہت ساری وجوہ، بہت سارے اسباب، بہت سارے علل ہو سکتے ہیں، جی بالکل، بیان کیے جاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مراجع العظام بیان کرتے ہیں، علماء دین بیان کرتے ہیں، بہت سارے وجوہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج سے پہلے، کچھ سالوں سے پہلے یا کچھ صدی سے پہلے ایسا دور تھا کہ جس دور میں جو مظالم اہل بیت پر کیے گئے ہیں ان مظالم کا تذکرہ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ ہماری نظروں کے سامنے کربلا ہے، کربلا آج آزاد ہے، کربلا آج ہر کربلا والا، ہر کربلا کو چاہنے والا، دل میں بسانے والا آج کربلا میں دل کھول کے ماتم کر سکتا ہے، آج کربلا میں صدا یا حسین بلند کر سکتا ہے، آج کربلا میں سبیلیں لگا سکتا ہے، آج کربلا میں آنے والے زائرین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے ایسے تاریک ایام نظر آئیں گے، بہت سے ایسے تاریک صدیاں نظر آئیں گی کہ جن صدیوں میں کربلا میں نام حسین کو بلند کرنا یا نام حسین کا لینا ایک دشوار امر تھا، وہاں پر نام حسین لینا ایک جرم تھا، نام حسین لینا ایک قتل تھا، امام حسین کے نام پہ شربت پلانا، سبیل لگانا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، یہ مخالفین کی طرف سے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، جو اتباع اہل بیت کے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے مخالفین ہیں، ان کی طرف سے یہ قید تھی، ان کی طرف سے یہ دشواریاں تھیں، ان کی طرف سے یہ رکاوٹیں تھیں کہ کربلا میں نام حسین نہ لیا جائے۔ بہت سی کوششیں کی گئیں کہ نام حسین کو، کربلا کو اور قبر حسین کو ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ منشاء الہی، قدرت الہی یہی چاہتی ہے کہ حسین زندہ رہیں اور نام حسین زندہ رہے۔ بے شک، بے شک۔ لہذا اسی طرح سے یہ جو ایام محسنیہ ہے، ائمہ کا دور، جسے اگر ہم اچھی طرح سے دیکھیں تو ائمہ کا دور وہ دور ہے کہ جس دور میں ائمہ کے نام لینے والوں کو، ائمہ کے چاہنے والوں کو، ائمہ سے محبت کرنے والوں کو
نہ جانے کس طرح سے ستایا جاتا تھا، نہ جانے کس طرح سے اذیتیں دی جاتی تھی۔ معجزہ ہے جو آج تک نام حسین زندہ ہے، معجزہ ہے جو آج تک ائمہ طاہرین نبی اکرم کے جو اوصیاء اور جانشین، حقیقی جانشین اور اولیاء جو آج تک ان کا نام زندہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ائمہ طاہرین کو ختم کرنے، جیلوں میں ڈالنے، اذیت کرنے کی بارہا اور لاکھوں کوششیں کی جاتی رہیں اور کی گئی ہیں، جی، اس سے کہیں زیادہ ائمہ طاہرین کا نام لینے والے، ان کی سیرت کو بیان کرنے والے، بالکل، ان کو اپنا امام ماننے والوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ بے شک، کہیں پر اگر کوئی جعفر صادق کا نام لے لے، اللہ، موسی کاظم کا نام لے لے، علی رضا کا نام لے بے لے، شک، کسی امام کا نام لے لے، تو یہ سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ بہت سی ایسی صدیاں آئی ہیں، بہت سے ایسے دن آئے ہیں، بہت سے ایسے وقت آئے ہیں جی، کہ جہاں پر یہ ظلم روا تھے، جائز تھے اور اللہ بہت بڑا اکبر، جرم سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں میں کس میں مجال تھی جو ایام محسنیہ کو قائم کر سکتا تھا؟ اللہ، میرا نقطہ نظر یہاں پر ہے۔ جی، ان دنوں میں کس میں یہ مجال تھی؟ بہت سا یہ سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج اس طرح سے آپ عزاداری کر رہے ہیں سڑکوں پر، یا مجلس یا سبیلوں کا قائم کرنا، یا علم مبارک کا بلند کرنا، یہ سب اس زمانے میں نہیں تھا ائمہ کے۔ انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، جی، فکر کرنا چاہیے کہ ائمہ کے زمانے میں کیا یہ فرصت تھی؟ ائمہ کے زمانے میں کیا وہ ظالم طاقتیں، وہ جبروتی طاقتیں کیا یہ مہلت دے سکتی تھی کہ جی، ہم جس طرح سے اس وقت ائمہ طاہرین کا نام لیتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں اور ان کے جو ہدف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں؟ اس زمانے میں بہت ہی مشکل تھا، صعب تھا، بہت مشکل تھا۔ تو ایام محسنیہ واقعاً اس زمانے میں بھی ہونا چاہیے تھا، جی، ائمہ جی، طاہرین کے زمانے میں بھی ہونا چاہیے تھا، اور ائمہ طاہرین کے زمانے میں تھا، جی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں عام نہیں تھا، لوگوں بالکل، تک نہیں تھا۔ وَإِلَّا ائمہ طاہرین بھی اس مصیبت پر غم مناتے تھے اور بے اس شک، مصیبت بے کو شک، یاد کرتے تھے اور اس میں گریہ کرتے تھے۔ ایام محسنیہ تھا لیکن محدود تھا، مختصر تھا۔ اب جی، ایام محسنیہ انشاءاللہ ساری دنیا میں عام ہوگا اور سب اسے منائیں گے اسی انشاءاللہ، طرح سے، جس طرح سے ایک زہرا کا لال کربلا میں شہید ہوا، جی، تو دوسرا زہرا کا لال شکم مادر میں مدینے میں شہید ہوا۔ بے شک، بے شک، ہم جناب زہرا کے فرزندوں کا ماتم کریں گے، چاہے وہ کربلا میں شہید ہو، اللہ چاہے اکبر، وہ مدینے میں زہر سے شہید ہو، بے یا شک، مدینے میں ظالمین کی اللہ ضرب سے اکبر، شہید ہو۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی۔ آخر ہمارے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، اور اس 3 منٹ میں چونکہ شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے بھی انہوں نے کچھ فرمودات پیش کیے، ان پہلوؤں میں سے بھی اگر مختصر ان 2-3 منٹ میں کوئی ایک پہلو جو رسول اللہ سے تطبیق رکھتا ہو، اس پر بھی اگر جی وضاحت۔ قبلہ، بہت اچھی بات آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی صاحب نے ذکر کی۔ جی، ان میں سے جو ایک پہلو کا ذکر کیا وہ یہ کہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں مولا امیر کے ذریعے سے وہ بچے کہ جو خوف زدہ ہو جاتے تھے جنگوں اللہ کی اکبر، وجہ سے، چاہے وہ مسلمان بچے ہوں یا مسلمان بچے، ظاہر سی بات ہے جنگیں مسلمان سے تو نہیں ہوتی تھی، جی، غیر مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھیں، اگر ان میں جو لشکر ادھر مسلمانوں کو فتح ہو جانے کے بعد نبی اکرم مولا امیر کے ذریعے سے یا اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی وہ جو عورتیں، وہ جو بچے جو یہودی یا عیسائی یا دوسرے مذہب سے یا کفار قریش جو بھی تھے، ادھر اگر خوف زدہ ہو جاتے تھے تو نبی اکرم ان بچوں اور عورتوں کی دل جوئی کرتے تھے، جی، ان کے خوف کو دور کیا کرتے تھے۔ جی، یہ رحمت للعالمین نبی جس کی شہادت 28 صفر کو ہوئی، اتنا عظیم نبی جو اپنے مد مقابل دشمن کے جو صنف نسواں ہے، جو بچے ہیں، ان کا یہ خیال، ان کے اوپر یہ رحمت، ان کے اوپر یہ شفقت،
کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھی خوفزدہ رہیں، ان کے لیے تشفی اور تسلی کا سبب بناتے تھے، ان کے لیے امداد بھیجتے تھے۔ یہ ہے رسول اعظم، یہ ہے رحمت للعالمین۔ یہاں پر کہنا پڑے گا یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ بہت ہی اچھی بات آیت اللہ العظمہ صادق حسین شیرازی نے کہی کہ یہ ہے اسلام، اسلام اسے کہتے ہیں، دین محمدی اسے کہتے ہیں کہ اگر مقابل میں لشکر کفار بھی ہے تو اگر جنگ ختم ہو جائے تو ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ یا وہ لوگ جو کمزور ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کیا جائے، عطف کیا جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے دین نبوی، یہ ہے دین محمدی۔ دنیا نے آج تک صحیح طریقے سے دین محمدی کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر دین محمدی کو سمجھ جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور انسانیت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آخر میں 1 منٹ کا ٹائم ہے، قبلہ اگر کوئی پیغام دینا چاہے اس خطاب کے عنوان سے مومنین کے لیے۔ پیغام خطاب کے عنوان سے میرا سب کو یہی ہے کہ اگر پیغام میں یہ جو ایک اہم بات ہے جو آقا نے فرمائی کہ انسانیت کے ساتھ رحم، اس پہ خاص طور سے اس کی طرف توجہ کیا جائے۔ آپس میں مومنین ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ میں روایات دیکھ رہا تھا کہ آپس میں مومنین اگر کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو خوف زدہ کرتا ہے اللہ کبھی بھی جو ہے اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً ایک مومن، نبی اکرم کی سیرت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کے بچے اور ان کی عورتوں کو بھی خوف زدگی کے عالم سے نکالا جائے جنگ کے بعد، نبی اکرم اسے بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو چہ جائے کہ مسلمان اور آپس میں مومنین اگر ایک دوسرے کو خوفزدہ کریں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچائیں تو کبھی بھی اللہ اور اس کا رسول جو ہے اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور جلسے میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور مومنین کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے، اور نہایت ہی مہم نکتہ جس میں سے خود وہ کفار کہ جو مسلمان کے حکومت میں جو مقیم ہے تو یقیناً جب تک وہ حربی نہیں ہوں گے ان کی جو ہے عزت مال اور جان جو ہے وہ مسلمان کے لیے محترم ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ وضاحت فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی اس خطاب پر گفتگو کریں گے۔ وقت انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔